جی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عمر مختار صاحب اور عمار مسعود چیمہ صاحب۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو، ایک فرم اور ایک بزنس کی پرفارمنس کو، کاروبار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ورکرز کا بیہیویئر زیادہ امپورٹنٹ ہے، آرگنائزیشن کا کلچر امپورٹنٹ ہے، یا جو ورک پلیس آپ کا ایک انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد صاحب، بڑی پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں اچھے والے کہ کلچر امپورٹنٹ ہے، یہ امپلائیز کا بیہیویئر امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو کہا جائے، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے یا ڈٹیچ ہو کے نہیں چل سکتی۔ تو کلچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آرگنائزیشن کو نا ویسے چلاتے جو ہے نا وہ کمپنیز کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن میں لوگ ہی چلاتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کا جو آپس میں بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے۔ جو کلچر ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر، جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ بہت سارے میٹر کرتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن خود بخود نہیں چلتی، اس کو لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایچ ڈاکٹر آر ہی صاحب، چلا جو رہے ہوتے امپلائر ہے اور امپلائی ہے آپس میں پرنسپل ایجنٹ پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں، ہیں۔ جی جی تو اس وجہ سے بھی کیا کوئی امپروومنٹ بہتر ہوتی ہے، پرفارمنس بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی، لیکن اصل میں نا یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو پرنسپل ایجنٹ تھیوری ہے نا، جو امپلائز ہوتے ہیں وہ تو ایجنٹس ہوتے ہیں نا امپلائر کے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایز اے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بہاف پہ کام کر رہے ہوتے ہیں امپلائر کے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیلنجنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آنرشپ نہیں آتی۔ ظاہر ہے ان کو ہاں تو مفاد ہوتا ہے کہ جو چیزیں بینیفٹس مل جائیں، ہاں، لیکن جو رسک ہے ٹوٹلی وہ امپلائر کا ہوتا ہے جس کا بزنس ہے۔ امپلائر کو تو اس لیے ضروری نہیں کہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دے آر ایٹ پار، وہ ہائر پوزیشنس پہ ہیں اور امپلائیز جو ہیں وہ بیچارے ہیں ہمیشہ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ دا ٹو وے ہے۔ تو عمار صاحب، آپ بھی تھوڑا سا بیچ میں بتائیں کہ آرگنائزیشن کے اندر یہ جو پرنسپل ایجنٹ پرابلم ہے، تو اس میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے پھر کہ دونوں کا جو ایجنڈا ہے وہ سیم ہو جائے؟ کیونکہ آنر چاہتا ہے پروفٹ زیادہ ہو، ریٹرن زیادہ ہے، امپلائی چاہ رہا ہے میرے بینیفٹس پرکس زیادہ ہو جائیں، تو ظاہر ہے اس سے پروفٹ کم ہوگا اگر اس کو پرکس زیادہ ملتے ہیں، کاسٹلی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ابو بکر صاحب، آپ نے ہمیں ایک چٹ چیٹ میں انوائٹ کیا۔ اب ڈاکٹر عمر صاحب نے بڑی اچھی اور کلیئر بات بتائی ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ بٹوین امپلائی اینڈ امپلائر ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے۔ ہم اس کو یوزلی چاہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ہو، لیکن یہ یوزلی انورسلی پرپورشنیٹ میں چلا جاتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ ایک فریق جو ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں جو مینجمنٹ کے گروز سے ہم سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کی ڈیفینیشن ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، لوگوں کے لیے لوگوں کے تھرو کام کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں ہیومن بینگ کی اہمیت کو نلیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات آ جاتی ہے پرکس اور بینیفٹس کی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ جینون انویسٹمنٹ کر کے ایک جینون پروفٹ کما رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کی وہ تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن اپنے امپلائز کو دے دے، اور اگر وہ دے گا تو دونوں میں سے کوئی بھی نقصان میں نہیں جائے تو گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹریننگز ہیں امپلائیز کی، آپ تو ماشاء اللہ ٹرینر بھی ہیں، تو ٹریننگ کا کتنا کو فائدہ ہوتا ہے یا بس یہ ایسے ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں امپلائیز اس کو؟ اچھا، یہ بھی نا کلچر پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کلچر پہ۔ کچھ آرگنائزیشن کلچرز ایسے ہیں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ لیتے ہیں۔ بعد میں ایون پرفارمنس ایویلویشن بھی ہوتی ہے، اور ٹریننگ کے بینیفٹس جو ٹریننگ انہوں نے لی ہے، کیا اس سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، پرفارمنس بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کو بھی میئر کیا جاتا ہے، اسیس کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا۔ ٹریننگ فیڈ بیک بھی ہوتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کئی آرگنائزیشن میں یہ کلچر نہیں ہوتا ٹریننگز کا، اگر وہ ٹریننگز کروائیں بھی تو وہ ایک سمجھے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی تو آپ پروڈکٹیوٹی نہیں اکثر ہوتی۔ آرگنائزیشن میں ٹریننگ کرواتے ہیں امپلائیز کو، تو آپ کو جب آپ کچھ جگہوں پہ تو آپ ریپیٹ بھی کرتے ہیں، تو جب آپ پہلی کے بعد سیکنڈ ٹریننگ کے لیے گئے ہیں جب کبھی، تو کوئی آپ کو لگا ہے کہ امپلائیز میں کوئی فرق آیا ہے؟ ہاں، اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ایک کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ٹریننگز کو ریپیٹ کراتی ہیں، ایسے ہی ان کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دوبارہ ٹریننگز کروا دیں، ہمیں دوبارہ ٹریننگ کروا دیں۔ تو آنر جو ہوتا ہے آپ سے ہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ تقریباً کتنا فائدہ ہوا ہے جی، یا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو کچھ ایسی ٹریننگز ہیں جیسے سافٹ اسکلس کی ٹریننگز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے، تھوڑی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے،
چیزوں کے اندر بہت زیادہ میجرمنٹ اس کی نہیں اس طرح کی جا سکتی آبجیکٹو طریقے سے. ہاں اگر فار ایگزامپل کوئی سپلائی چین کی ٹریننگ ہے یا آپریشنس امپروومنٹ کی ٹریننگ ہے یا پرفارمنس امپروومنٹ کی ٹریننگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے میجریبل آؤٹ کمس یو کین میجر. ٹھیک ہے. لیکن جو سافٹ اسکلز ہیں نا جیسے کمیونیکیشن ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور اس سے فائدہ ہوتا ہے جب ریپیٹیشن ہوتی ہے ٹریننگس کی اور اس میں آپ کچھ سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد واضح امپروومنٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے کلچر میں امپروومنٹ آئی, ان کے کام میں ورک ایتھکس میں امپروومنٹ آئی اور ان کی پرفارمنس میں بھی الٹیمیٹ امپروومنٹ آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو چونکہ گجرانوالہ کی اگر ہم بات کریں نا تو ہماری زیادہ تر انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے. کم ایسی انڈسٹریز ہیں جو بڑی انڈسٹریز میں آتی ہیں. تو اگرچہ گجرانوالہ کا جی ڈی پی کے اندر بہت بڑا رول ہے ہمارا, بلینز کی اکانومی کو ہم سپورٹ, ہماری اکانومی سمجھ لیں کہ بلینز میں سپورٹ کر رہی ہے جی ڈی پی کے اندر پاکستان کو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچر کے اندر نا بہت ساری آرگنائزیشنز پے نہیں کرتی, زیادہ کم پے کرتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرگنائزیشن زیادہ پے کرتی ہیں امپلائیز کی طرف ان کا نا تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یار ان کو فائدہ مل جائے سیلریز, تو اس کا کتنا کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ پرک زیادہ دیتے ہیں, اگر بونس دے دیتے ہیں, سیلری اچھی دیتے ہیں, تو کتنا وہ لائل آپ کے ساتھ رہتا ہے ورکر؟ اس میں نا اصل میں آپ نے نا دو پوائنٹس ریز کیے ہیں. ایک تو آپ نے کہا ہے کہ یہ کاٹیج انڈسٹری ہے تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کیا افیکٹونیس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں امپلائیز کو یا کمپنسیشن دیتے ہیں جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو یہ ایک سیکنڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم آتے ہیں اس پر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ انڈسٹری چھوٹی ہے, ایس ایم ایز ہیں زیادہ تر اور مائکرو بزنسز بھی ہیں جس کو آپ کاٹیج انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس طرح ٹرینڈ نہیں ہے, فارمل ٹریننگ کا ٹرینڈ نہیں ہے. زیادہ ٹرینڈ ہے آن جاب ٹریننگ کا کہ آپ بندے کو ہائر کر لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کام کرو, یہ تم کام کرو, یہ کام کرو, تو وہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کام کر کر کے ہینڈز آن پریکٹس سے وہ سیکھ جاتا ہے کام. ٹھیک ہے. فارمل اس طرح ٹریننگ کا ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں یا بڑی کمپنیز میں لارج اسکیل کمپنیز میں جیسے ٹریننگز ہوتی ہیں, اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں اس کی کمپنسیشن کی, تو وہ بھی یہاں پہ تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو بڑے شہر لاہور, اسلام آباد میں یا اچھی سٹیز میں چلے جائیں بڑے سٹیز میں, تو وہاں پہ ٹرینرس کو اچھا خاصا پے کیا جا رہا ہوتا ہے اور ٹریننگز بڑی فارملائزڈ طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہیں. اور بلکہ امپلائیز کو یہ ان کی آپ سمجھیں کہ اپریزل میں شامل ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریننگز کتنی لی ہیں, اس کو پارٹیسپیٹ کیسے کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ فرق پڑتا ہے کیونکہ مائکرو بزنسز والے کیا ہوتے ہیں زیادہ تر, کیونکہ یہ ان کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں, سیٹ کلچر زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ دیکھیں ایس ایم ایز کے پاس ذرا جو بجٹس ہوتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتے. دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر ہے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, کوئی نیشنل کمپنی ہے, بجٹس نہیں ہیں, ٹریننگس کے بجٹس نہیں ہیں, تو کوئی بہت زیادہ قصور بھی نہیں ہے ان کا. ایسے ڈاکٹر صاحب وہ بجٹ بھی تو اپنے پروفٹ سے ہی نکالتے ہیں نا, یہ بھی تو پروفٹ کما رہے ہیں. ہاں نہیں کما تو رہے ہیں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ پھر کم پیمنٹ کرتے ہیں نا, کم پے کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لارج کمپنیز کے. فار ایگزامپل اگر کوئی ٹریننگ سیشن ہوا تو وہ اس طرح کی پیمنٹ نہیں آتی جس طرح کی بڑی کمپنیز میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پلس تھوڑا ایجوکیشن کا بھی ایشو ہے کہ اتنے امپلائیز ایس ایم ایز میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وہ ان کو پھر ظاہر ہے پنجابی یا اردو میں ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور اس طرح کا ظاہر ہے کہ جو دوسرا فیکٹر آپ نے جو بتایا سیٹزم کا وہ بھی ایک ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں, اتنی پوری زندگی ہم نے اس پہ لگا دی ہے, تو اب کوئی باہر سے بندہ آ کے میں ٹرین کا کیسے کر سکتا ہے. حالانکہ تھرڈ آئی جو ہے یا تھرڈ جو پرسن ہوتا ہے جو آؤٹ آف دی کمپنی ہوتا ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ انٹرنلی چیزیں دیکھ رہے ہوتے, کئی چیزیں اگنور ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ باہر کا بندہ آ کے دیکھ سکتا ہے کہ یار یہ پرابلم چل رہی ہے اور یہ اس پر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کنسلٹنگ اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ بھی کیا جانا چاہیے یا اس پر بھی کام ہونا چاہیے. تو مطلب آپ سمجھیں کہ ملا جلا رجحان ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور وہ ٹریننگس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اپنے امپلائیز کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ ان کی کریئر ڈیولپمنٹ بھی ہو. دیکھیں نا ایک ٹریننگ اگر ایک امپلائی نے لی ہے تو وہ صرف اس کمپنی کے لیے کام نہیں کر رہا ہوگا, کل کو وہ کسی اور کمپنی میں بھی جائے گا تو وہ ایک
اسکلفل اس کا پرسن اپنا پروفائل بھی بہتر ہو رہا تو اس کا بھی یہ بھی ایک بڑی آپ سمجھے کہ یہ بھی پرچ میں پھر ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کو بالکل فری شامل ٹریننگز کروائی جا رہی بالکل شامل ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں دلوا رہے ہیں تو اس سے آپ کا کریئر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں ویسے جو چھوٹی انڈسٹری ہے فیکٹریاں جو چھوٹی ہیں جس کو ہم فرم کہہ سکتے ہیں وہ تو میرا خیال ان کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے فورمین جس کو منشی کہتے ہیں کہتے ہیں سارے کام یہی کرے گا اکاؤنٹنگ بھی فائنینس بھی مارکیٹنگ بھی. اس میں جو فیکٹری ہوتی ہے نا جو پروڈکشن میں ہوتا ہے اس کو ہم فورمین کہتے ہیں جو جس کے نیچے لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. دوسرا ہم جو ہے فار ایگزامپل جو تھوڑا مینجمنٹ پوزیشن پہ چلا جاتا ہے جیسے کوئی اکاؤنٹس پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بک کیپنگ کر رہا ہے ساتھ وہ ایڈمن ورک بھی کر رہا ہے ساتھ وہ ایچ آر بھی دیکھ رہا ہے اس طرح ہوتا ہے جو جسے ہم جو ہے نا وہ سپروائزر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو فورمین کی ٹرم ہے یا سپروائزر کی ٹرم ہے یہ عام طور پہ پروڈکشن والی جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے. مینجمنٹ پوزیشن پہ وہ ایڈمن مینیجر اکاؤنٹس مینیجر تو اس طرح وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پوزیشن ہوتی ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹس بھی مینٹین کر رہا ہے وہ ساتھ ایڈمن کے کام بھی کر رہا ہے کوئی ایچ آر کا کام بھی ہے وہ بھی کر رہا ہے. سر آپ نے کوئی ایسا امپلائی دیکھا ہو کہ جس کو لگتا ہے کہ یار نہ تو یہ پے کر رہے ہیں اور بس میں گزارا کر رہا ہوں تو کوئی آپشن ملے تو چلا جاؤں ٹریننگ کے اندر بھی اس کا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے اور جب ہم ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو پارٹیسپیشن لیول بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے کلاس روم میں بات کریں تو سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک جیسا نہیں پڑھ رہے سارا ایک جیسا انوالو نہیں ہو رہے ہوتے. ہاں امپلائی انوالومنٹ یا ان کی جو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے مطلب اس پر بڑی بحث ہوتی ہے ایچ آر ایم میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کہ امپلائی کو کیسے انوالو کیا جائے کیسے امپاور کیا جائے کیسے اونرشپ کریٹ کی جائے. تو یہ تو پرابلم ہر جگہ پہ رہتی ہے اور ٹریننگز میں بھی سامنے آتی ہے اس طرح پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. لیکن یہ نا ایک ٹرینر کی اپنے بھی ایک اسکل پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو انگیج کرنا ہے ایکٹیویٹیز کے تھرو یا آپ نے کیسی وہ گیمز کرانی ہے یا کیسے ان کو تھوڑا سا انکریج کرنا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے. تو وقتی طور پر ڈر تو نہیں لگتا کہ یار یہ کوئی پتہ نہیں کون سا ٹرینر آ گیا اور کیا مصیبت ہمیں پڑ جائے؟ بالکل ہوتا ہے شروع میں تو نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی پڑھانا شروع کر دیا ہے. نہیں یہ بھی ٹرینر کا اسکل ہے کہ جب وہ ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسی آئس بریکنگ سیشنز کرتا ہے یا آئس بریکنگ کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ شروع میں انوالو ہو جاتے ہیں. صحیح شروع میں 1-2 منٹ کے لیے ایسا ہوتا ہے یا کچھ دیر کے لیے کچھ منٹ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب تھوڑا سا ان کے اندر فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹریننگز لیتے ہوں نا ان کو فیئر نہیں ہوتا. جو فرسٹ ٹائم ٹریننگ لے رہا ہو شاید اس کو ہوتا ہو لیکن وہ بھی ٹرینر کی اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے نا انگیج کر لیتا ہے اور اس کو فیئر لیس کر کے اور اس کو اپنے قریب کر کے اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کلوزنس لا کر ٹریننگ کے اندر کہ میں ٹرینر نہیں ہوں میں ایک لرنر ہوں آپ بھی لرن کر رہے ہیں میں بھی لرن کر رہا ہوں. تو اس طرح کے مطلب کئی میتھڈس ہوتے ہیں. مطلب ڈیفینیٹلی یہ ٹریننگ کروانا بھی ایک آرٹ ہے ایک سمجھے کہ ایسے ہی ہے وہ ظاہر ہے وہ ہر ایک ٹرینر بھی نہیں ہوتا ہر ایک کی ٹریننگ بھی افیکٹو نہیں ہوتی. مطلب کئی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اسکلس ٹیکنیکل اسکلس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں مینجمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح آگے کنوے کرنا ذرا ان کو بھی ٹریننگ لیول پہ جا کے چیزوں کو بتانا. عمار صاحب آپ کے خیال میں بھی کوئی ٹریننگ کا کوئی افیکٹونیس بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ہماری پھر گجرانوالہ میں لوگ کیوں نہیں کرواتے؟ بہت کم رواج ہے گجرانوالہ کی انڈسٹری کے اندر. یہ بالکل صحیح بات بتایا فنڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے یا آپ کے خیال میں نہیں اس کا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا ایشو جیسے عمر صاحب نے بات بتائی ہے میرے مطابق ایک اویئرنیس کی لیکنیس ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا سیٹ کلچر کو کہ کل آنے والی جنریشن ان کی وہ ہے جو ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے وہ لڑکے ایم بی اے کر کے آ رہے ہیں وہ اس عوام سے نہیں ڈیل کر سکتے جو انہوں نے اپنے میتھڈ سے چلائی ہے. جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے بالکل کہ 35 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں تو اب کل کا لڑکا آگے مجھے یہ ایگوئسٹک پرابلمس بھی آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو نئے لڑکے ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے جو فیملی بزنس کے ہوتے ہیں جب وہ ایم بی اے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو وہ لینگویج نہیں سمجھ آ رہی جو ہمارے امپلائز یا بات کر رہے جو ابا کے دور پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اب وہ دور پاس ہو گیا. اگر گجرانوالہ چاہتا ہے کہ اس کو سیالکوٹ کے لیول پہ یا دنیا کے بڑے شہروں کے مقابلے پہ لایا جائے دے نیڈ پروفیشنل ٹرینرز تاکہ ہم ایک ایسی ماڈرنائز ورک فورس تیار کر سکیں جو دنیا کے اسٹینڈرڈ کو کمپیٹ کرے. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نیگلیکٹڈ ترین ایریا گجرانوالہ اور سیالکوٹ کو کمپیئر کر دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ہمارے ہاں وہ جو ٹیم آئی تھی چیپر کی
پریزیڈنٹ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ سیالکوٹ ہم سے آگے ہے. وہ کہتے ہیں ہم سیالکوٹ سے جی ڈی پی کے اندر جو ہماری انکم ہے وہ ان سے زیادہ ہے. لیکن یہ بات ویسے ٹھیک ہے, سیالکوٹ کے پروجیکٹس پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں. ان کا جو ایئرپورٹ ہے, ان کے اپنے جو ہے وہ ایروپلینز ہیں, اپنے ایئرپورٹ بنا لی, اپنے ایئر بسز بنا لی, سارا سسٹم اپنا ڈیولپ کیا ایکسپورٹس کے لیے. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے ایک 2-3 دن پہلے کی خبر تھی, وہ پی ایس ایل میں اپنے ٹرین بھی رجسٹر کرنے جا رہے ہیں سیالکوٹ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ صوبوں کی ایک ایک وہ ہے ٹرین. اچھا اس میں نا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ سیالکوٹ کے ساتھ اتنا کمپیریزن نہ بھی کیا جائے تو کوئی مطلب حرج نہیں ہے. زیادہ کمپیریزن بنتا ہے لاہور کے ساتھ, اسلام آباد کے ساتھ, کراچی کے ساتھ. سیالکوٹ میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ڈیفینیٹلی وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے, فورن ایکسپوجر ہے. وہ کہیں ایسا نہ لگتا ہے کہ سیالکوٹ ایکسپورٹ زون ہے. they worked on it, they try very hard to get into the export تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے ہم نے ان سٹینڈرڈ کو میٹ کیسے کرنا ہے. وہاں پہ ٹریننگ کلچر ہے, لیکن وہاں پہ زیادہ تر ٹریننگ کلچر وہی ٹیکنیکل ٹریننگس کا ہے. وہاں پہ سافٹ اسکلز اور یہ جو مینجمنٹ اسکلز ہیں اس کا اتنا کلچر نہیں ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, مطلب گجرات سے تھوڑا سا بہتر ہے لیکن اس طرح ان کا بھی کلچر نہیں جیسے لاہور, اسلام آباد, کراچی کا ہے. تو وہاں پہ اصل میں کیونکہ ان کا ایکسپوجر بڑا اچھا ہوتا ہے, فورن ایکسپوجر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ان کے کوڈ آف کنڈکٹس بڑے سخت ہوتے ہیں, جس وجہ سے وہ ظاہر ہے بڑے اچھی کوالٹی ایکسلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سر گجرانوالہ والوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ آئی ایس او اسٹینڈرڈس کو کیسے میٹ کرنا ہے تو وہ کیوں ٹریننگ ہائر کریں گے وہاں پہ. اس لیے جو شہر ایکسپورٹ میں پیچھے, اس کا مطلب ہے وہ بڑھنے کی کوشش نہیں کر پا رہا. ایکسپورٹ از اے ریئل ٹیسٹ کہ جدھر آپ کی امپلائز کی ساری ورکیبلٹی, ٹریننگ, ایٹریبیوٹ سارے ادھر جج ہو رہے ہیں. ایک جو کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ سے جو ہے وہ اسینشیل ٹریننگ مسٹ بی ڈن, پرفارمنس پہ امپیکٹ پازیٹیو آتا ہے. بہت دوسرا ایک اور پوائنٹ تھا جو میں نے آپ سے اس کے ساتھ ہی پوچھا تھا کہ جب ایک فیکٹری یا ایک انڈسٹری زیادہ سیلریز دیتی ہے, اپنے امپلائیز کو بونس دیتی ہے, ان کی سپوز ہیلتھ انشورنس کروا دی, اور سوشل سیکورٹی میں جو چھوٹے امپلائیز ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں گریڈ جو ہوتا ہے, تو اس میں لوگوں کی سوشل سیکورٹی میں کنٹریبیوشن کو رجسٹر کر دی ہے, ان کے لیے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان چیزوں سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ ورکر لائل رہتا ہے, یا انڈسٹری کہتی ہے کہ نہیں یار ہمیں تو پروفٹ کم ہو رہا ہے, کاسٹلی ہوتا جا رہا ہے, اگر جس امپلائی کو آپ نے 25,000 پہ رکھنا ہے تو ہم کیوں 37,000 دیں, منیمم ویج اگر 37 ہے تو ہم کیوں رکھیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, انڈسٹری پریکٹیکلی ایسے کر رہی ہے یا ڈاکٹر صاحب اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کمپنسیشن بہتر کریں گے, بینیفٹس بہتر کریں گے, اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اور جس طرح اب یہاں پہ انفلیشن ہے, جس طرح کی اکنامک سچویشن ہوئی ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ریٹین کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اور اگر اچھی سیلری, اچھے بینیفٹس ہوں, ہیلتھ انشورنس ہو, یا اور بھی جو پرکس ہیں یا جو بھی ہیں, اس سے بہت پازیٹیو فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف ایک پوائنٹ ہی دیکھ لیں نا کہ آپ نئے امپلائی ہائر کرتے ہیں, اگر وہ ریٹین نہیں کرتا تو اس کی جگہ دوبارہ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں, کلچر کے مطابق کوشش کرتے ہیں, تو اٹ از آلویز ایکسپینسو ٹو ہائر اے نیو پرسن. کہ اور اس کے کمپیریزن میں اگر آپ اسی امپلائز کو یا مینجمنٹ کو ریٹین کریں فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم, اٹ از آلویز بینیفیشیل کہ آپ ان کو ریٹین کریں. تو یہ بلکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں زیادہ سیلری دے کے ہمیں لاس ہو رہا ہے یا کاسٹلی پڑ رہا ہے, وہ بلکہ کاسٹلی نہیں پڑ رہا ہوتا. جب آپ لوگوں کو ریٹین نہیں نہ کر پاتے تو نئے لوگ ہائر کرتے ہیں, تو اس کی زیادہ کاسٹ آتی ہے, نیو ہائرنگ کی زیادہ کاسٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایگزسٹنگ امپلائیز کو ریٹین کریں. تو اگر تھوڑا سا اگر لانگ ٹرم سوچا جائے, تھوڑا سا اگر کینلی سوچا جائے, تو نئی ہائرنگس کرنے سے نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایگزسٹنگ امپلائیز کو تھوڑی سیلری بہتر کر دیں, اس کو بینیفٹ دے دیں یا منیمم ویج دے دیں, تو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. سر اس میں ایک اور بات ایڈ کریں, آپ نے کہا ہے کہ جو منیمم رینج مزدوری طے کرتی ہے 37,000 ہے, دیٹ مینس کیا ہے کہ آپ اگر ورکر اس سے کم پہ رکھ رہے ہیں ڈسپائٹ آپ کے لاسز کیا ہے, وہ ایک علیحدہ کویشچن ہے. تو اس کا مطلب ہے ورکر ریٹینشن کیسے ہوگی جب اس کے خرچے پورے نہیں ہوگے, اس کے لیے اپنے لیے لیونگ بہتر نہیں ہوگی. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایشو مجبوری ہے نا لوگوں کی, لوگ تو کام کرتے ہیں. لوگ تو آپ بازار چلے جائیں, ہمارا کروڑوں کا بزنس ہے لوگوں کا, کپڑوں کا, جوتوں کا, یہاں پہ 20, 22, 15 پہ لوگ کام کرتے ہیں. اس لیے تو سر ریگولیشن اتھارٹیز ہیں, یہ آپ کی کیوں ٹریننگ سے کامیاب ہو پا رہی ہے. آپ نے دنیا کو تو کمپیٹ ہی نہیں کرنا, آپ کو کوئی چیک ہی کرنے والا نہیں ہے, تو آپ پھر اپنے رولس بنا کے کھیلیں گے تو پرابلمز آئیں گی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو لیبر ہے نا, اکنامکس میں کہتے ہیں اس کی بارگیننگ پاور بہت ویک ہوتی ہے.
उसके बाद ऑप्शन नहीं होती। कोई भी लेबर है, इकोनॉमिक्स में तो हम सिर्फ लेबरर को नहीं काउंट कर रहे हैं, मैनेजर तक को लेबर ही कह रहे हैं। तो अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर लेबर में काउंट कर रहे हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उसकी वजह है कि मार्केट के और खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, गरीब मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपके सामने ये चीज़ें कि एम्प्लॉइज को कितना बेनिफिट मिल रहा होता है। और अगर आप गुजरावाला की बात करें ना, अगर मैं बिल्कुल इसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो आप देखिए हमारे यहाँ सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं, लोग प्रोडक्टिव हैं। क्यों हर एक का दिल करता है कि यार जो गुजरावाला में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ा रहे हैं उनका दिल करता है कि हमारी जॉब गिफ्ट में हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये कम से कम अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं, उनको पे अच्छा करते हैं, उनको बिला वजह कोई प्रेशर नहीं होता, तो उनकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और वही बेसिकली इंस्टीट्यूट को चाहिए होती है। तो कोई और पॉइंट अगर ऐड करना चाहें हम आज के इस डिस्कशन सेशन में? नहीं, ये इंशाल्लाह सेशन चलते रहेंगे। तो हम ये बड़ा अच्छा होता है कि एक चिट चैट मोड में हम बिल्कुल बातें कर एक लेते कैजुअल हैं, कैजुअल से माहौल में कर में जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जी। तो नाज़रीन इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट वाला हमारा सेशन है देखते हैं इस पे रिस्पांस कैसा आता है। तो अगर अच्छा रिस्पांस आता है, कोई अच्छा फीडबैक आता है लोगों का, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम के साथ साथ इसके अंदर हम इंशाल्लाह टॉपिक भी नए नए लेके आएंगे, लोगों को और भी ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।